اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ ایک بک ہے ڈاکٹر مارک جے کارلاٹو کی، یہ اس کی تصویر ہے اس ڈاکٹر کی، اور اس نے جو بک لکھی وہ ہے دی مارشین انجماز، یعنی مریخ کے اوپر جو معمہ ہے، مریخی معمہ جو حل نہیں ہو رہا ان سے۔ وہ کیا تھا؟ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ ایک تصویر ہے جو خلا میں گھوم رہی ہے، اور وہ تصویر جو ہے 1 میل لمبی ہے، اور یہ پہلے انہوں نے سمجھا کہ شاید دھوپ چھاؤں کا کھیل ہے، لیکن وہ حقیقت تھی جو بعد میں بھی دریافت ہوئی، اور 10 سال ناسا نے اس کے اوپر تحقیقات بھی کی ہیں۔ اس کے علاوہ اس بک میں، یہ تو اس کا میں پوسٹر لے کے بیٹھا ہوں، یہ بک ہے اس کی۔ اس بک کو آپ سرچ کر سکتے ہیں، گوگل میں بھی اویلیبل ہے، آپ کو PDF فائل میں بھی مل جائے گی، جس میں ان تصاویر کی وضاحت ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک اور تصویر دریافت کی جو چٹان پہ بنی ہوئی تھی، اور وہ بہت ہی قدیمی تصویر تھی، اور وہ ہاتھ سے بنائی گئی تصویر ہے۔ ایک اور تصویر تھی جو دوسری مریخ میں ایک اور جگہ پر جو چٹان تھی، وہ 2 تصویریں اکٹھی تھیں، یعنی ٹوٹل 4 تصویریں دریافت کی گئیں۔ جو 3 تصویریں تھیں جو کہ ہوا میں گردش کرنا، ہوا میں مطلب جو چہرہ جو تھا گردش کر رہا تھا، موو کر رہا تھا، حرکت کر رہا تھا، 1 2 چٹان پہ، 3 جو دوسری چٹان پہ 2 تصویریں اکٹھی ہیں۔ 3 تصویریں ایک جیسی ہیں، ایک تصویر تھوڑی مختلف ہے۔ یہ معمہ ان سے حل نہیں ہوا، یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید تحقیقات کی جائیں۔ ناسا اس کو چھپانے کی مزید کوشش کر رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا، بات غور طلب ہے اور اینڈ تک سنیے گا، انہوں نے یہ کہا اس میں سے جو ایک تصویر تھی وہ جیسس کرسٹ کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ کیا ان کا دعویٰ درست ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سائنٹسٹ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور لابی بھی ہو ان کی، ہو سکتا ہے کوئی اور چیز بھی ہو ان کی، لیکن ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جاوید نامہ میں کتاب ہے ان کی فارسی میں، اس کا اردو ترجمہ آپ لے لیں، وہ بھی گوگل پر اویلیبل ہے، پروفیسر حمید اللہ ہاشمی کا ترجمہ ہے۔ فرماتے ہیں میں چاند پہ گیا ہوں تو وہاں ایک وادی ہے جس کو وادی توسین کہا جاتا ہے، جو پہاڑی سلسلہ ہے چاند کے اوپر۔ وہاں 4 ہستیوں کی تصویریں ہیں جو کہ اس چاند کے چٹان پہ پہاڑ پہ تھیں۔ پہلی ہستی جس کی تصویر تھی چاند پر، کس کی؟ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری تصویر جیسس کرسٹ عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ 2 اور شخصیات تھیں، ان کی بھی تصویریں تھیں۔ اب ایک طرف سے ایک سائنٹسٹ ہے جو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہاں پہ تصویریں ہیں مریخ پر۔ چلو یہ تو ایک سائنٹسٹ ہے جو روحانی شخصیت ہے، علامہ محمد اقبال، اور وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں چاند میں 4 تصویریں ہیں، اور 2 کی میں نے بتائی، 2 کا آپ خود دیکھیں، پرکھیں، پڑھیں وہ 2 ہستیاں کون سی ہیں، کیونکہ میں بتاؤں گا ہو سکتا ہے آپ بلیو بھی نہ کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ خود پڑھیں، آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اگر آپ اس پہ جائیں، اس بک کو سرچ کریں، تو اس بک میں وہ مریخی تصویریں بھی دی ہوئی ہیں جو بالکل انسانی چہرہ ہے۔ اگر 4 تصویریں مریخ پر ہیں، چاند پر ہیں، جو اقبال نے کہی ہیں، اس میں سے 2 جو پرسنالٹیز ہیں وہ مطلب نبی ہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح مریخ میں بھی تصویریں ہیں، روحانی شخصیات کی تصویریں ہیں۔ ایک تصویر جو ہے جو 3 جگہ پہ وہ ایک جیسی ہے، جبکہ ایک جگہ پہ انہوں نے کہا یہ جیسس کرسٹ کی تصویر ہے۔ اس نے تو نہیں کہا، مارک جے کارلاٹو نے تو نہیں کہا، لیکن دوسرے درویشوں نے، دوسرے فقیروں نے
یہ کہا کہ وہ تصویر ان میں سے ایک جیسس کرسٹ کی ہے، ہو سکتا ہے جو 3 تصویریں اور تھیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں جس ذات نے اس دنیا میں آنا ہے اور پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے، ہو سکتا ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی تصویر ہو۔ اب اس کے لیے تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج سائنسی دور ہے، آج بندہ کسی اور کو جھٹلا نہیں سکتا، سائنسی دور ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے آیا کہ وہ تصویریں کسی ہستی کی ہیں یا نہیں ہیں، پہلے ان کا چہرہ دیکھا جائے، اگر وہ تصویریں ہیں تو پھر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے یہ پھر تصویریں کس ہستی کی ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، زمین و آسمان میں اللہ دکھاتا بھی ہے، چاند پہ بھی دکھاتا ہے، کبھی مریخ پر دکھاتا ہے، اس کی تعظیم کون کرتا ہے اور اس کا مذاق کون اڑاتا ہے؟ اس کا مذاق وہ اڑاتا ہے جن کے دل مردہ ہیں، ان کی تعظیم وہ بجا لاتا ہے جن کے دل روشن ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ ان چیزوں پہ ایمان اس وقت آتا ہے، اس چیزوں پر بلیو اس وقت آتا ہے جب دل روشن ہو۔ جب دل روشن نہ ہو، دل مردہ ہو، تو ہو سکتا ہے اس کو ایک سائنٹسٹ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے، ایک نہیں، اس میں سے کئی اور انجینئرز بھی ہیں، ناسا نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ تو ضروری ہے کہ اللہ جو کائنات میں نشانیاں دکھائے، جس انداز میں دکھائے وہ رب کی مرضی ہے، وہ نئے ہر روز نئے جلوے نئی شان میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سے انداز میں وہ دکھانا چاہتا ہے۔ اس رب کی نشانیوں کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر نور پیدا کریں، اپنے دلوں کو پرہیزگار کریں، تاکہ اللہ کی نشانیوں کے سامنے یہ جھک سکے۔ دل میں اگر نور نہیں ہے، دل ذکر سے خالی ہے، دل مردہ ہے، یہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیتا ہے، اس کا تمسخر اڑاتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو اپنے قلب کو تیار کریں تاکہ کائنات میں آنے والے وقت میں اگر کوئی اللہ نشانی دکھاتا ہے تو یہ دل اس نشانی کے سامنے جھک سکے۔ اس کے لیے اس کو ذکر میں بھی لگانا پڑے گا۔ اور کوئی بندہ پڑھنا چاہتا ہے یہ کتاب دی مارشین انجماز، تو وہ گوگل پہ جا کے انگریزی میں یہ کتاب پڑھ بھی سکتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت قلب روشن ہو تو مزید آپ آگے اچھی تحقیقات بھی کر سکتے ہیں۔ دل مردہ ہے تو صحیح حقیقی تحقیقات نہیں کر سکتے۔ اقبال کہتے ہیں شیر مردوں سے ہوا بے شے تحقیق تہی۔ یہ ریسرچ کا جو اللہ کے مرد ہیں، مرد مذکر ہیں، مرد خدا ہیں، یہ تحقیق کائنات میں وہ حقیقی طور پر کرتے ہیں جن کے دل روشن ہیں، روشن ضمیر آدمی ہیں۔ ان کی تحقیقات صداقت پر مبنی ہوتی ہیں، وہ جھوٹ کا سہارا بھی نہیں لیتے، سچ کا سہارا لیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے دل کا رستہ، دل کی سرچ بھی ضروری ہے، تاکہ ان چیزوں کی پہچان ہو سکے اور اچھے انداز میں پہچان کر کے اس کا ہم آگے اس کا پرچار بھی کر سکیں، آگے لوگوں تک پیغام بھی پہنچا سکیں۔ مردہ دلی کے اندر اگر پیغام پہنچایا تو اقبال کہتے ہیں سینہ روشن ہو تو سوزے سخن ہے عین حیات، نہ ہو روشن تو مرگ دوام ہے ایسا کہ دل مردہ ہوا تو آپ کی تمام تر تحقیقات ایسی ہوں گی جس میں جھوٹ کا سہارا لے کے چیزوں کو توڑ موڑ کے پیش کر کے دوسروں کی زندگیوں سے کھیلا جائے گا۔ ان نشانیوں کی تحقیقات کے لیے، ان نشانیوں کی تصدیق کے لیے اور نشانیوں کے ادب کے لیے ذکر قلب کا ہونا ضروری ہے۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ان نشانیوں کے ساتھ ذکر بھی کرتے رہیں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔